السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اطلاعات تو یہ ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فے طویل احتجاج کے لیے 100 ارب سے زائد کا فنڈ اکٹھا کر چکی ہے، جبکہ فنڈنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ مگر یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی حکومت سے کیے گئے معاہدے پر عمل نہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں اور ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مارچ میں ان کی کوئی مطلوبہ تعداد تو پوری ہو، جو کہ مولانا کے خیال میں تو ابھی تک شاید پوری ہو، لیکن جو تجزیہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ابھی تک بالکل بھی پوری نہیں۔ JUIF کے لیڈرز تو لاکھوں کا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر آن گراؤنڈ حالات کچھ اور ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ کل رات لاہور پہنچ چکا ہے اور مینار پاکستان کے قریب انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے، جہاں آج صبح آزادی مارچ کے شرکاء نے مینار پاکستان کے سبزہ زار میں بریانی، نان، چنے اور چائے سے ناشتہ کیا اور اب قافلہ گجرانوالہ کی طرف گامزن ہے۔ اب آزادی مارچ کے شرکاء کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ اس وقت GT روڈ پر رش تو کافی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ GT روڈ 2 لین روڈ ہے، صرف ایک آنے کی اور ایک جانے کی، جہاں بیک وقت صبح سے شام تک رش ہی رہتا ہے، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی اور جگہ جگہ روڈ کی کراسنگز ہیں اور یہ بھی ہے تنگ ہے، اور جب چند ہزار گاڑی بھی روڈ پہ ہو تو پیچھے اپنے آپ ہی قافلہ جو ہے اس کی شکل ایک بن جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ GT روڈ پہ اگر کوئی شادی کی بارات جاری ہوتی ہے جس میں 100 کے قریب گاڑیاں ہوں تو انلیس اینڈ انٹل انہوں نے آگے ہیزرڈز نہ جلائے ہوں تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس شادی کی تقریب میں کتنے لوگ شریک کر رہے ہیں، اور وہ لگتا ہے کہ سینکڑوں کا قافلہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا مارچ جب پنجاب میں داخل ہوا تو اس میں تقریباً 25,000 کے قریب لوگ شامل تھے۔ اب یہ حساب میں نے اور میری ٹیم نے کھلا کر لگایا ہے اور اس سے بہت کم تعداد ہمیں ویسے بتائی جا رہی ہے۔ اصل تعداد شاید اس لیے بھی کم ہو کہ مارچ کرنے والوں کی ٹرانسپورٹ کے ساتھ بڑی تعداد میں ٹینٹ اور دیگر سامان بھی موجود ہے، جو کہ کسی جگہ کیمپ لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس بڑی مقدار میں خوراک بھی ہے، جس سے JUIF کی پلاننگ کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور پلاننگ ان کی بہت اچھی ہے اور بڑے پرٹیکولر ہیں اور بڑے کیا کہتے ہیں تحمل کے ساتھ وہ موو کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی مارچ میں شامل لوگوں کی 40% تعداد کا تعلق تو جمعیت علماء اسلام کے مدارس سے ہے، جبکہ 60% سے زائد مارچ کرنے والے پارٹی کے کارکنان اور رہنما ہیں۔ مولانا فضل الرحمان گزشتہ 6 مہینوں سے اس مارچ کی تیاری کر رہے تھے۔ اب ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح 50,000 لوگ ہو جائیں تو پھر وہ اپنے اصل رنگ دکھائیں۔ ان کے خیال میں اگر اتنی تعداد آ جاتی ہے تو پھر مرضی حکومت کی نہیں بلکہ ان کی چلے گی۔ لیکن اب آپ خود سوچیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فیصل مسجد سلام کرنے جا رہے ہیں، نفل پڑھ کر واپس چلے جائیں گے؟ اگر مولانا 50,000 سے زائد افراد اسلام آباد لے جاتے ہیں تو صورتحال کسی بھی طرف مڑ سکتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے نے حکومت سے طے کیا تھا کہ ان کی جماعت پشاور موڑ تک مارچ کرے گی اور پرامن طریقے سے منتشر ہو جائے گی۔ میری اطلاعات کے مطابق 3 دن سے زیادہ مولانا نے اسلام آباد میں قیام نہیں کرنا تھا، لیکن اب اس معاہدے کی مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی خلاف ورزی کے خدشات پیدا ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ مارچ میں آنے والے ایک بڑے گروپ نے پلان کے تحت باقاعدہ یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اسلام آباد میں مقررہ جگہ جو جلسے کی جگہ ہے وہاں کی بجائے ریڈ زون کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر مولانا کا جلوس بھی اسی طرف جائے گا، اور اگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتے تو مولانا کا جلوس مقررہ جگہ پر ہی رہے گا۔ مگر اس سے پہلے انتظامیہ اور جلوس کے شرکاء میں کئی بار جھگڑا ہوگا اور پھر اس کو بنیاد بنا کے ریڈ زون کی طرف جانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس حوالے سے اہم اداروں کے پاس بھی باقاعدہ اطلاعات موجود ہیں۔ اسلام آباد کے اندر پہلے سے موجود مارچ کے شرکاء کا مری اور مظفر آباد کی طرف سے آنے والے شرکاء کے قافلے بھی ریڈ زون کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تمام معاملات جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے اہم افراد کے علم میں ہیں اور ہوں گے، اور یہ سب کچھ ان کی مشاورت سے ہی ہو رہا ہوگا، ورنہ منع ہو جاتا۔ اور اس میں مسلم لیگ نون، راولپنڈی، مری اور مظفر آباد کے کچھ رہنما بھی شامل ہیں۔
مولانا کی مارچ میں ابھی تک لوگوں کی اتنی تعداد تو نہیں ہے جس کو حوصلہ افزا قرار دیا جا سکے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جہاں پر اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی گئی وہ ڈی چوک سے شاید زیادہ ایک مشکل جگہ ہے، وہاں کسی کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو روکا جا سکتا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق آزادی مارچ اور دھرنے کے باعث وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے تمام پرائیویٹ سکولز کل بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور JUIF بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمارے صفوں میں کوئی شر پسند نہیں ہے۔ پولیس نے کبھی JUI کے ارکان کے خلاف ڈنڈا نہیں اٹھایا کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں، مگر دوسری طرف JUIF کے لوگ اسلحہ اور ڈنڈوں کے ساتھ مسلح دکھائی دیتے ہیں، جس کا یقیناً مقصد جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس کے ساتھ نبرد آزمائی ہی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مقابلے کا جوڑ پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو ان ڈنڈوں اور اسلحوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ پر اگر مولانا فضل الرحمان معاہدے سے پیچھے ہٹے تو حکومت کے پاس بھی بہت آپشنز موجود ہیں۔ حکومت کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری تیاری کر چکی ہے، جس میں طاقت کے استعمال سمیت اہم رہنماؤں کی ملک بھر سے گرفتاریاں اور اس سلسلے میں لسٹس تو بہت پہلے سے تیار ہو چکی ہیں، اور پولیس کو، خاص طور پنجاب پولیس کو اضافی فنڈز بھی مہیا کر دیے گئے، جس کی تفصیل آپ کو اپنی گزشتہ ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اور اب پنجاب پولیس کو سٹینڈ بائی پر رکھ دیا گیا ہے۔ ان حالات میں پنجاب پولیس کی کارکردگی کو یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اگر ہنگامہ خدا نخواستہ ہو تو ڈنڈوں کے ساتھ لاٹھی بھی چلے گی۔ جو نواز شریف کو 8 ہفتے کی ضمانت تو مل گئی ہے، اور یہ بھی مولانا کے خیال میں ان کا کریڈٹ ہے کہ وہ اپنا پہلا ہدف حاصل کر چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ I'll keep you posted دھرنے کی یا مارچ کی لیٹسٹ پوزیشنز اور ان کے جو بھی جس کروٹ بھی وہ بیٹھ رہے ہوں گے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ Until the next time، اللہ حافظ۔